وفاقی دارالحکومت میں اقبال فلائی اوور، ٹی چوک اور ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کا افتتاح ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دونوں منصوبوں کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں منصوبوں کی تکمیل پر تمام اداروں کو مبارکباد دی۔ کہا کہ شاندار منصوبوں کو ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا۔ عام آدمی کی سہولت کے لیے ایسے منصوبے اہمیت کے حامل ہیں۔ محسن نقوی نے یقین دہانی کرائی کہ منصوبوں سے ٹی چوک میں ٹریفک جیم کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ڈگری تنازعہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ تحریری فیصلے میں لکھا کہ عدالت نے طارق محمود جہانگیری کو متعدد مواقع دیے کہ وہ اپنا جواب اور متنازع تعلیمی اسناد پیش کریں، لیکن وہ ناکام رہے۔ عدالت کے پاس مزید کارروائی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کراچی میں ماڑی پور روڈ پر بدترین ٹریفک جیم، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، سڑک سے ٹریفک پولیس غائب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ٹریفک جیم کا نوٹس، فوری طور پر ٹریفک کی روانی بحال کرنے کی ہدایت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ۔ سی ڈی ایف کی لیبیا کی مسلح فوج کے سربراہ خلیفہ حفتر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ عسکری سطح پر روابط، تربیت اور صلاحیت سازی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ لیبین کمانڈر نے پاک فوج کی پیشورانہ مہارت کو سراہا۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ طالبان کا افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کا دعویٰ مسترد۔ اقوام متحدہ نے افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی بے نقاب کر دی۔ مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ میں اس دعوے کو ناقابل اعتبار قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ داعش خراسان، ٹی ٹی پی، القاعدہ، ترکستان اسلامک پارٹی اور دیگر گروہ افغانستان میں موجود ہیں۔ بعض بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ ہمسائے ممالک تیزی سے افغانستان کو علاقائی عدم استحکام کا سبب سمجھنے لگے ہیں۔ القاعدہ طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھتی ہے۔ رپورٹ میں سب سے بڑا علاقائی خطرہ ٹی ٹی پی کو قرار دیا گیا ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی پر یونائیٹڈ نیشن رپورٹ۔ پاکستان کے موقف کی واضح تائید۔ افغانستان میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی خطے کے امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا، افغانستان میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر معاونت ملنے کے قابل اعتماد شواہد ہیں۔ دہشت گرد عناصر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری بھارت کی جانب سے انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کا نوٹس سے بہار کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے مسلم خاتون کا نقاب اتارنے کے واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا افغان طالبان رجیم کے دہشت گردانہ اقدامات پر سخت کریک ڈاؤن۔ افغان اسپیشل امیگرینٹ ویزا پروگرام معطل کر دیا۔ دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق طالبان کی شدت پسند پالیسیز اور دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کے باعث افغانستان کو بین الاقوامی سفری پابندیوں کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کے نئے صدارتی حکم کے تحت افغان اسپیشل امیگرینٹ ویزا ہولڈرز سے حفاظتی استثناء واپس لے لیا گیا۔ امریکہ نے تمام افغان شہریوں کے لیے امیگریشن، شہریت اور گرین کارڈ درخواستیں بھی معطل کر دی۔ It is extremely unfortunate that without any evidence, without any authentic information to substantiate their claim, they just put it out there that these attackers were Pakistanis. What devastating effects this particular claim had on Pakistan. So if I'm a Pakistani living anywhere in Australia or in Europe or in the United States, I'm at risk. سڈنی واقعے کے بعد پاکستان کے خلاف جھوٹی مہم چلائی گئی۔ بغیر ثبوت اور شواہد کے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا گیا۔ کچھ بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز اور چینلز نے مضموم ایجنڈے کے تحت جھوٹے اور بے سروپا الزامات لگائے۔ بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ داری پر عالمی اداروں کی توجہ دینی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پاکستان نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کو مزید مؤثر بنا رہا ہے۔ دنیا کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان نے بے شمار قیمتی جانیں قربان کی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی پالیسی کو مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ ڈیٹا کے تحفظ کے لیے سائبر سیکیورٹی نظام مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔
سڈنی حملے کے بعد آسٹریلیا کا سخت اقدامات کا فیصلہ۔ آسٹریلوی وزیراعظم نے کہا کہ نفرت انگیز جرائم اور مظالم کے خلاف نئے قوانین بنائیں گے۔ وزارت داخلہ کو نفرت پھیلانے والوں کے ویزے منسوخ کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ البینیز نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد ملک میں یہودی مخالف نفرت میں اضافہ ہوا ہے، جس کا تازہ مظاہرہ بونڈائی حملے میں ہوا۔ پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے، بالکل نہیں، کبھی اس بات میں نہ آنا۔ جو صوبے یہ بات کرتے ہیں وہ اپنی نااہلی، اپنی نالائکی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بڑے آرام سے زبان ہلا کے یہ کہہ دیتے کہ پنجاب جو ہے وہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ NFC شیئر کے تحت پنجاب کو سب سے کم حصہ مل رہا ہے۔ پنجاب کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ پنجاب کے عوام پہ لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے، آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے، عوام مر رہی ہے بھوکی۔ پنجاب کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ عوام پر لگ رہا ہے۔ جو صوبے کہتے ہیں کہ پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ اپنی نااہلی اور کرپشن چھپانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لودرا میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا تنقید کرنے والوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں۔ ان کے صوبے میں عوام بھوکی مر رہی ہے، سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، بدلے میں انتشار مارو پولیس والوں کے سر پھاڑ دو نہیں چلے گا۔ پاکستان نے بہت بیانیہ کا کھیل کھیل لیا، اب ملک اپنے ٹریک پر واپس آ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور دیگر کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں نوٹسز چسپاں۔ نوٹسز میں سہیل خان آفریدی، مینا خان، امجد خان، شفیع اللہ جان، امجد آفریدی کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت جاری۔ ملزمان کو پیشی کے حوالے سے یہ آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ عدم پیشی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ عدالتی نوٹسز کا متن۔ ابھی تو 9 مئی واقعات کے خلاف بھی کارروائی ہونی ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ فیض حمید کے بعد دیگر لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ بانی تحریک انصاف اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ تھا، آئینی ترمیم سے ملک مزید مضبوط ہوگا۔ پیپلز پارٹی کسی صورت سندھ کو تقسیم کرنے نہیں دے گی۔ سکھر پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ آئندہ 2 ہفتوں میں عملی اقدامات پر مشتمل 3 سالہ جامع حکمت عملی پیش کرنے کی ہدایت جاری۔ کہا لائیو اسٹاک میں حلال گوشت کی پیداوار کو عالمی معیار کے مطابق اور علاقائی پیداواری مقدار کی مسابقت میں بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جائیں۔ نہ صرف مسلم ممالک بلکہ حلال گوشت کی عالمی مارکیٹ میں بھی پاکستان کا برآمدی حصہ بڑھانے کی خاطر خواہ گنجائش موجود ہے۔ گلگت بالتستان اسمبلی کے انتخابات ملتوی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کل جماعتی کانفرنس میں انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پی پی اور نون لیگ نے 24 جنوری کو الیکشن کرانے کی حمایت کی۔ کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ جنرل انتخابات کے لیے 13 مختلف جماعتوں نے مخالفت کی۔ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کر دیا جائے گا۔